بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک اور ویڈیو، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے سنت پہ عمل کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیوز کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، تاکہ ایک چھوٹی سی بھی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹ کرتی ہے تو وہ مس نہ ہو جائے۔ اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیا کریں، کمنٹ کر کے بتا دیا کریں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کا جو انداز تھا وہ کیسا تھا، آپ کیسے کھانا کھاتے تھے، سنت عمل کیا ہے، آپ دعائیں کون سی پڑھتے تھے، وہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو کے اندر ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی پتہ چل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا تناول نہ فرماتے تھے، یعنی جو ٹیک لگا کر ہوتا ہے نا، پیچھے بالکل بیٹھ کے اور ہم لوگ جس طرح کھاتے ہیں وہ۔ اب یہ ٹیک لگانا کیا ہوتا ہے، اس کی جو ایگزامپل ہے نا وہ انہوں نے بتا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں بندہ ہوں اور بندوں کی مانند بیٹھتا ہوں اور ایسے ہی کھاتا ہوں جیسے بندے کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست اس قسم کی تھی کہ گویا گھٹنوں کے بل ابھی کھڑے ہو جائیں گے، یعنی اکڑو بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھانا کھاتے تھے۔ اکڑو بیٹھنا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو طریقے سے بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، جو مجھے پتہ ہے۔ ایک یہ کہ دونوں پاؤں جس طرح ہم لوگ فلیش پہ بیٹھتے ہیں نا واش روم میں، اس طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں، اور ایک یہ کہ جس کا ایک ٹانگ اوپر ہو اور ایک ٹانگ نیچے ہو، ٹھیک ہے نا، اس طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ اس میں بیٹھنے میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں نا تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا پیٹ بھر گیا ہے، لیکن اگر آپ چوکڑی مار کے جو نارملی جو سب لوگ جس طرح بیٹھتے ہیں اس میں یہ کہ آپ کھائی جاتے ہیں آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ آپ کا کتنا پیٹ بھرا ہے کتنا نہیں بھرا۔ ٹیک لگانے سے مراد جم کر بیٹھنا اور کھانے کے وقت چوکڑی مار کر سرین پر بیٹھنا، ٹھیک ہے، چوکڑی مار کے اور سرین پر بیٹھنا اس کی بیٹھنے کی مانند ہے جو کسی چیز کو اپنے نیچے رکھ کر ٹیک لگا کر بیٹھے، یعنی آپ کوئی چیز اپنے نیچے رکھ لیں، اس کے اوپر آپ بیٹھ رہے ہیں اور ٹیک لگا کے بیٹھ رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ٹیک لگا کے بیٹھنا۔ نارملی جس طرح ابھی میں صوفے کے اوپر بیٹھا ہوں اور میری کمر اگر بیک کے ساتھ لگ رہی ہے تو یہ ٹیک لگانا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیچے کوئی گدا شدہ بچھا کے اور کوئی بھی چیز رکھ کے نیچے اس کے اوپر پھر میں بیٹھا ہوں، پھر پورا صحیح طریقے سے ٹیک لگا کے پیچھے ہو کے بیٹھ کے اور پھر میں کھانا کھاؤں یا کوئی چیز پیوں تو وہ چیز پھر منع ہے، خلاف سنت ہے وہ۔ صاحب مواہب کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے اسی طرح بیٹھنا مستحب ہے کہ دونوں رانوں کو کھڑا کرے اور بائیں پاؤں پر بیٹھے، ٹھیک ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع و ادب کی خاطر بائیں قدم کے اندر کی جانب کو داہنے قدم کی پشت پر رکھتے تھے، یعنی کہ جو رائٹ والا یہ گھٹنا ہے نا آپ کا وہ اوپر ہوتا تھا اور جو لیفٹ ہے نا وہ نیچے ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بیٹھنا سنت عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بیٹھنے کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، اور ٹیک لگا کے بیٹھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ ٹیک لگانا کیسے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کھانے میں کبھی عیب نہ نکالتے تھے، کھانا اچھا ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، نمک وغیرہ تیز ہو جاتا، کچھ بھی اس طرح کی چیز ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کے اوپر عیب نہیں نکالتے تھے، جس طرح آج کل ہم لوگ نکالتے ہیں، چھوٹی سی بھی چیز ہو جائے تو یہ ایسا بناتی ہے ویسا بناتی ہے، یہ اچھا نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کرتے۔ اس جگہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھانے میں عیب نکالنا غلطی اور خلاف اتباع سنت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر طعام میں تذکرہ برائی بتائیں اور کہیں کہ برا پکا ہے اور مال ضائع کر، یعنی مال کو ضائع کرنے کے لیے، مال ضائع نہ ہو اس کے لیے اگر آپ برائی کر رہے ہیں یا اس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی تمہارے کھانے میں یہ کمی ہے، یہ صحیح نہیں بنا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، اس میں شریعت جو ہے اجازت دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو روز ایک طریقے سے کھانا بنے گا وہ پھر خراب ہوتا رہے گا تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ، لیکن پھر بھی بزرگ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بھی نہ انسان کا ہے کہ اس میں عیب نکالے، لیکن بتا دینا بہتر ہے کہ اس میں یہ چیز میں کمی ہے، یہ کمی ہے، تاکہ اگلی دفعہ میں ٹھیک ہو جائے، کیونکہ رزق ہے، ضائع ہوگا، خراب ہوگا تو پھر ضائع ہوگا، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اتنا بتا دینا، لیکن وہ بھی سافٹ انداز میں، پولائٹلی، یہ نہیں کہ اس کو برا بھلا کہہ کے اس کے ساتھ روڈ ہو کے بتا رہے، تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو نا، کسی کو دل خراب نہ ہو کہ اتنی محنت بھی کی، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو پھر اگر آپ اس کو ایسے بول رہے ہیں تو اس کا دل خراب ہوگا۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پیار سے سمجھا دیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھتے اور آخر میں حمد کرتے، بسم اللہ سے شروع کرتے اور الحمد للہ حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، اور یہ دعا پڑھتے حمد۔ آپ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے اور سیدھے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا شروع کرتے، اپنی طرف سے کھانا شروع کرتے تھے، دوسروں کی طرف سے منہ سے کھانا وہ خلاف شریعت ہے۔ کھانا اگر برتن کی چوٹی تک ہے، یعنی جیسے بریانی وغیرہ چاول وغیرہ کوئی ہوتے ہیں تو آپ ایک ہی پلیٹ میں زیادہ ڈالتے ہیں تو وہ ایک ہلسا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سے فرماتے ہیں کہ برکت جو ہے نا وہ درمیان میں ہوتی ہے، تو وہ اپنے نیچے سے کھاتی ہے، نہیں کہ اوپر سے اس کو لے کے کھا رہے، نیچے سے کھاتے تھے۔ کھانا اگر برتن کی چوٹی تک ہوتا تو آپ چوٹی سے کھانا شروع نہ فرماتے، بلکہ اپنے سامنے نیچے کی جانب سے شروع کرتے اور فرماتے کہ کھانے میں برکت چوٹی ہی میں ہوتی ہے۔ آپ جب کسی کھانے میں ہاتھ ڈالتے تو انگلیوں کی جڑوں تک کھانا میں نہیں بھرتے تھے۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا پورا ہاتھ جو ہے نا وہ سالن کے اندر ڈوب جاتا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے کہ پوری انگلیاں جو ہے نا وہ سالن کے اندر یا کسی بھی کھانے کے اندر اس کو مت ڈبو۔ اچھا، کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمانے کی تھی۔ یہ 3 انگلیاں، یہ انگوٹھا، اس کے ساتھ والی یہ سالن، یہ اس طرح آپ سے یہ 3 انگلیاں ہوتی تھیں۔ لیکن کبھی کوئی پتلی چیز زیادہ ہوتی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کو بھی استعمال کرتے تھے، اور پھر اینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کو چاٹتے بھی تھے۔ چاٹنا یہاں سے یہ اور یہ انگوٹھا، یہ سنت عمل میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ بعض روایت میں کہ پہلے بیچ کی انگلی چاٹتے تھے، یعنی یہ بیچ کی یہ والی انگلی۔ اچھا، اس کے بعد پھر شہادت کی انگلی، اس کے بعد پھر انگوٹھا، پہلے یہ والی انگلی، پھر یہ شہادت کی انگلی، اور پھر یہ انگوٹھا۔ یہ سنت عمل ہے چاٹنے کا انگلیوں کو کھانے کے بعد جیسے۔ اچھا، کھانے یا پینے کی چیز میں حضور پھونک نہ مارتے تھے۔ ہم لوگ کوئی چیز ہوتی ہے نا گرم ہوتی ہے، اس کو پھونک مار کے ہم ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں عمل کرتے تھے اور اس کو برا جانتے تھے۔ آپ کھانے کو کبھی نہ سونگتے اور اس کو برا جانتے، وہ سونگتے بھی نہیں تھے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے سونگنے کی کھانے کو، نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سونگتے تھے۔ کھانا اگر ایک قسم کا آپ کے سامنے ہوتا تو آپ صرف اپنے ہی سامنے سے تلاوت فرماتے، لیکن اگر کبھی کھانا جو ہے وہ 2-3 قسم کا اور ایک ہی پلیٹ میں ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سائڈ سے بھی لے لیتے تھے۔ جب کھانا پاس آتا تو فرماتے اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم اللہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، تو اس کو یاد کرنا بہت آسان ہے۔ آپ لوگ اس کو 2-3 دفعہ بھی لگاتار اس کو پڑھتے رہیں گے تو آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں جو رزق عنایت فرمایا اس میں ہمیں برکت عنایت فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ جب حضور کھانے میں سے اول لقمہ لیتے تو فرماتے، یعنی جب فرسٹ بائٹ لیتے تو فرماتے یا واسع المغفراتی، اے بہت بخشنے والے۔ جب آپ کھانا تناول فرما چکے ہوتے تو پڑھتے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ کھانے کے بعد کی دعا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ جب دسترخوان اٹھ جاتا تو آپ ارشاد فرماتے، یعنی ایک تو نا کھانے کے فوراً بعد آپ نے یہ دعا پڑھ لی، کہ جب دسترخوان اٹھا لیا تو پھر آپ سے فرماتے تھے الحمد للہ حمدن کثیرا طیبا مبارکن فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ سب تعریف اللہ کے لیے سزاوار ہیں جو بہت ہی عمدہ بڑے بابرکت انداز میں ہوئے۔ اے ہمارے رب، ہم اس دسترخوان کو اٹھا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ کھانا ہمیشہ کے لیے ہمیں کافی ہو گیا ہے، اور نہ ہم اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اور نہ ہم اس کی نعمت سے کبھی مستغنی ہو سکتے۔ جب حضور کہیں مدعو ہوتے تو دائی کے حق میں ان الفاظ سے ضرور دعا فرماتے، یعنی جب کسی کے گھر جاتے دعوت کے لیے تو اس کے حق میں بھی دعا فرماتے۔ اب وہ دعا کیا پڑھتے تھے؟ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ بس یہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں۔ اے اللہ، ان کے رزق میں برکت دے اور ان کو بخش دے اور ان پر رحم فرما، یہ دعا فرماتے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے اور ہاتھوں پر جو تری ہوتی اس کو ہاتھوں، چہروں اور سر مبارک پر مل کر خشک کر لیتے تھے۔ ایک روایت میں اعضائے وضو پر ہاتھ پوچھنا بھی آیا ہے، یعنی کھانے کے بعد ہاتھ بھی پوچھ لیتے تھے، اور جو تھوڑا بہت جو تری، کیونکہ اس ٹائم جو تری یوز ہوتی وہ تو زیتون کا تیل اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، وہ نقصان نہیں کرتا تھا، تو اس کو چہرے پہ بھی اگر لگاتے یا سر پہ بھی لگا لیتے تو فائدہ مند ہی ہوتا تھا۔ آج کل کے جو آئل ہوتے ہیں اس طرح کا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ سنت عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا، اور دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتا دی ہیں۔ آگے اسی سے ریلیٹڈ 4-5 اور ویڈیوز آئیں گی، تو وہ اس کو پورا آپ دیکھیے گا تو آپ کو پوری تفصیل جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔